مصر کے قدیم شہر ابیدس کے پیچھے لیبیا کے سنسان اور برہنہ پہاڑوں کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ اسی سلسلہ کو کی ایک گھاٹی میں حال ہی میں ایک قدیم مقبرہ دریافت کیا گیا ہے۔ اس مقبرے میں سے دوسری چیزوں کے علاوہ بروہی کاغذ کے 3 پلندے دستیاب ہوئے ہیں۔ یہ کہانی انہی 3 پلندوں پر لکھی گئی قدیم مصری تحریر کا ترجمہ ہے۔ یہ مقبرہ بہت فراخ اور کشادہ ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کا دروازہ تنگ و تاریک ہے۔ پہاڑی سلسلہ میں ایک تاریک غار ہے جس میں ایک عمودی کنواں سا ہے، اور اسی کنویں میں اتر کر مقبرے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ کنواں جہاں ختم ہوتا ہے وہاں ایک کشادہ کمرہ ہے، اور یہی کمرہ قدیم مصر کے 3 آدمیوں کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس کمرے میں صرف 3 تابوتوں میں سے 2 جو آمن مہد اور اس کی بیوی کے تھے، قریب کے گاؤں میں بسنے والے ان عربوں نے توڑ پھوڑ ڈالے جنہیں اتفاق سے یہ مقبرہ مل گیا تھا۔ یہ دونوں آمن مہد اور اس کی بیوی ہماری کہانی کے ہیرو ماسیس کے والدین ہیں۔ عربوں نے آمن مہد اور اس کی بیوی کی ممیاں بھی توڑ دیں۔ انہیں اس خزانہ کی تلاش تھی جو ان کے خیال میں وہاں دفن تھا، لیکن انہیں وہ خزانہ نہ ملا۔ چنانچہ عربوں نے ممیوں کی ہڈیاں بھی سیاحوں کو فروخت کر دیں، اور سیاحوں نے ان ہڈیوں کو جو کبھی کسی جسم کا حصہ رہی تھیں بڑے شوق سے خرید لیا۔ اس واقعے کے چند مہینوں بعد اس کہانی کے مؤلف کا دوست جو ڈاکٹر ہے، سفر کرتا ہوا اتفاقاً شہر ابیدس کے قریب سے گزرا، اور پھر اتفاقاً اس کی ملاقات ان عربوں سے ہو گئی جنہوں نے آمن مہد کا مقبرہ دریافت کیا تھا۔ انہوں نے میرے ڈاکٹر دوست کو بتایا کہ اس مقبرے میں اب بھی ایک تابوت ایسا پڑا ہوا ہے جسے اب تک عربوں نے نہیں کھولا، کیونکہ عربوں نے کہا اس میں سے کسی غریب آدمی کی ممی تھی جس میں یقیناً خزانہ ہوگا۔ شوق تجسس و تحقیق نے میرے ڈاکٹر دوست کو بےتاب کر دیا، اور ان عربوں کو رشوت دے کر اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ اسے اس مقبرے میں لے جائیں۔ عرب بڑی خوشی سے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میرے ڈاکٹر دوست نے مجھے اپنے خط میں لکھ بھیجی تھی۔ میرے دوست نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ میں نے وہ رات مصر کے زبردست فرعون کے ہیکل کے قدموں میں گزار دی، اور صبح ہوتے ہی ان پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا جن میں مقبرہ بتایا جاتا تھا۔ میرا رابر علی نامی ایک نوجوان عرب تھا جسے میں علی بابا کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ اسی علی نے مجھے وہ قدیم انگوٹھی دی تھی جس میں اس خط کے ساتھ بھجوا رہا ہوں۔ سورج طلوع ہونے کے کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم اس کھائی میں پہنچ گئے جہاں قدیم مقبرہ ہے۔ ویران اور بھیانک جگہ ہے یہ، اور مصر کا سورج دن بھر ان پہاڑوں پر آگ برساتا اور انہیں تانبے کی طرح تپاتا رہتا ہے۔ سورج کو طلوع ہوئے بھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پہاڑ اتنے تپ گئے تھے کہ ان پر چلنا قریب ناممکن تھا۔ چنانچہ ہم گدھوں پر سوار ہو کر اس گھاٹی میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف ویرانی اور خاموشی چھائی تھی، البتہ اوپر چلچلاتی دھوپ میں ایک گدھ منڈلا رہا تھا۔ ہم آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ایک آگے کو نکلی ہوئی تقریباً معلق چٹان کے سامنے پہنچ گئے۔ علی بابا نے کہا کہ قدیم مقبرہ اسی جگہ ہے۔ ہم گدھوں پر سے اتر آئے، انہیں ایک فلاں لڑکے کی نگہداشت میں دیا اور اسے آگے کو نکلی ہوئی چٹان کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدرتی غار تھا جس کے بیچ میں ایک تاریک تنگ سوراخ سا تھا جس میں سے ایک آدمی رینگ کر بمشکل داخل ہو سکتا تھا۔ یہ سوراخ معلوم ہوتا ہے کہ لومڑیوں نے بنایا تھا، کیونکہ غار میں جگہ جگہ ریت کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ اس سوراخ کے ذریعے عربوں نے وہ مقبرہ دریافت کیا تھا۔ علی بابا ہاتھوں اور پیروں کے بل چلتا ہوا چوپایوں کی طرح اس سوراخ میں گھس گیا۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ اب ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جو ٹھنڈی اور تاریک تھی۔ ہم نے موم بتیاں جلا لیں۔ اس عرصہ میں علی کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے، اور میں نے موم بتیوں کی لرزاں روشنی میں ایک جگہ کا معائنہ کیا۔ ہم لوگ ایک بڑے غار میں کھڑے تھے جو چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا، اور جس کی دیوار پر بطلمیوس کی مقدس تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار پر ایک بوڑھے آدمی کی قد آدم تصویر تھی جو ہاتھ میں عصا لیے کھڑا تھا، اور اس کے سامنے سے سر منڈے مہینوں کا جلوس گزر رہا تھا جو اپنے ہاتھ میں دیوتاؤں کے بت اٹھائے ہوئے تھے۔ غار کے بائیں کونے میں ایک چوکور عمودی کنواں تھا جو اس کمرے تک جاتا تھا جہاں ممیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ہم اپنے ساتھ ایک مضبوط شتیر لائے تھے۔ عربوں نے وہ شتیر کنویں کے منہ پر رکھ دیا اور اس سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دیا۔ پھر علی جو صحیح معنوں میں نڈر اور ان بہادروں کی اولاد تھا جنہوں نے کبھی کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کے تختے الٹ دیے تھے، رسا پکڑ کر تیزی سے نیچے اترنے لگا اور جلدی تاریکی میں گم ہو گیا۔ صرف لٹکتے ہوئے رسے کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اب تک نیچے اتر رہا ہے۔ آخرکار رسا ساکت ہو گیا۔ پھر نیچے تاریکی میں ایک ٹمٹماتا ہوا تازہ سا روشن ہو گیا۔ علی نے موم بتی جلا لی تھی اور اس طرح ان صوتی چمگادڑوں کو بیدار کر دیا تھا جو مقبرے کی چھت اور دیواروں سے لٹکی سو رہی تھی، اور اب وہ موم بتی کی روشنی میں ارواح خبیثہ کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔
رسہ اوپر کھینچ لیا گیا تھا، میری باری تھی، لیکن میں علی کی طرح رسہ پکڑ کر نیچے نہیں پھسل سکتا تھا۔ چنانچہ رسہ میری کمر سے باندھ دیا گیا اور علی کے ساتھ مجھے آہستہ آہستہ مقدس گہرائیوں میں اتارنے لگے، اور وہ مختصر سا سفر بے حد عجیب اور بھیانک تھا۔ علی کے ساتھیوں کی ذرا سی غلطی میری ہڈی پسلیوں کا سرما بنا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ چمگادڑیں بھی مسلسل نہ صرف مجھ سے ٹکرا رہی تھیں بلکہ میرے بالوں اور قمیض کے دامن سے لٹک جانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ آخر کار میرے پیر پتھریلے اور کھردرے فرش سے چھو گئے اور اب میں ایک تنگ سی گزرگاہ میں نڈر علی کے پاس کھڑا تھا، لیکن اس حالت میں کہ پسینے میں شرابور تھا اور میری ہتھیلیاں اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ میرے بعد علی کا دوسرا ساتھی بھی رسہ پکڑ کر پھسلتا ہوا نیچے آ گیا۔ علی کے دوسرے ساتھی اوپر ہی رکے رہے۔ علی ہاتھ میں موم بتی اٹھائے آگے آگے چلا۔ میں اور علی کا ساتھی پیچھے تھے اور ہم دونوں بھی موم بتیاں لیے ہوئے تھے۔ ہم ایک تنگ سرنگ میں سے گزر رہے تھے جس کی چھت صرف 5 فٹ اونچی تھی۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے سرنگ وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مقبرے پر کھڑے تھے، ایسی خاموشی گرم اور وحشتناک جگہ میں نہ کہ پہلے کبھی دیکھی تھی۔ میرے دل پر ایک عجیب طرح کا رعب سا طاری ہوا جا رہا تھا۔ کچھ عجیب سکوت طاری تھا وہاں، موت کا سا سکوت، مقدس سکوت جہاں آدمی سانس لینے سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ مقبرہ چوکور تھا اور چٹان کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ اس کی دیواروں پر دیوی دیوتاؤں کی رنگین تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ مقبرے کے فرش پر 2 ممیوں کے اعضاء، ہڈیاں اور 24 تابوتوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ ان دونوں ممیوں پر کپڑے کی پٹیاں تھیں جو اعلیٰ اور بھڑکیلے کپڑوں کی تھیں۔ ایک طرف ڈھیر تھیں، ایک ٹوٹی ہوئی ممی مرد کی تھی اور دوسری عورت کی مرد کی ممی کے سر دھڑ سے جدا ایک طرف پڑا تھا۔ بڑا عبرتناک اور لرزا دینے والا نظارہ تھا۔ میں نے جھک کر سر اٹھا لیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اس کے سر کے بال اور داڑھی مونچھیں مصر قدیم رواج کے مطابق اس کے مرنے کے بعد مونڈ دی گئی تھیں۔ چہرے کی جلد خشک ہو کر سکڑ گئی تھی۔ تاہم میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آدمی جس کا سر میرے ہاتھ میں تھا اپنے وقت میں خاصا مقبول صورت رہا ہوگا۔ یہ ایک معمر آدمی کا سر تھا جس کا معائنہ میں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابدی سکون کے جذبات منجمد تھے اور اس کی بے نور آنکھیں جیسے مجھے گھور رہی تھیں۔ میں توہم پرست نہیں ہوں، مگر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آنکھیں مجھے سرزنش کر رہی ہوں، جیسے دنیا کی بے ثباتی یاد دلا رہی ہوں، جیسے رو رہی ہوں۔ میں کانپ گیا اور میں نے فوراً ہی وہ سر اسی جگہ رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ دوسری ممی کے چہرے پر ابھی تک چند پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں، لیکن میں نے انہیں ہٹانے کی جرات نہیں کی۔ تاہم میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ عورت بھی اپنے زمانے میں خاصی مقبول صورت اور گدگدے بدن کی رہی ہوگی۔ دیکھیے اس طرف ہے تیسری ممی۔ علی نے مقبرے کے ایک تابوت کی طرف اشارہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بڑی بے پرواہی سے پھینک دیا گیا تھا۔ میں اس تابوت کے قریب پہنچا۔ تابوت دیار کی مضبوط لکڑی کا تھا مگر بے حد سادہ۔ اس پر نہ تو کسی دیوتا کی تصویر، نہ نقش و نگار اور نہ ہی کوئی عبارت، حتیٰ کہ تابوت میں سونے والے کا نام تک نہ تھا۔ عجیب تابوت ہے یہ تو، علی نے حیرت سے سر ہلا کر کہا۔ ایسا تابوت میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی جلدی میں لوگ یہاں ڈال